السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولز لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمز عشق بائی نور آصف کی نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیجیے گا۔ اچھا جی، ویڈیو لیٹ اس وجہ سے ہو رہی ہے کیونکہ انٹرنیٹ کا ایشو بہت زیادہ آ رہا ہے۔ اب اپلوڈنگ نہیں ہوتی ہے، 4 گھنٹے ہو جاتے ہیں، 5 گھنٹے ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا ایشو آ رہا ہے کیا نہیں۔ انشاءاللہ بہت جلدی انٹرنیٹ کا ایشو بھی سالو ہو جائے گا، آپ لوگ دعا کریں۔ چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں۔ زاران عابر کے کمرے میں اس کے پاس بیڈ پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اس کی طرف سے رخ موڑے کروٹ کے بل کمبل لیے لیٹی رو رہی تھی۔ اس وقت رات کے 3 بج رہے تھے۔ وہ جب اسے کمرے میں لایا تھا اسے ہوش آ گیا تھا۔ درخشا کو اس کو فریش جوس پلانے کو کہہ کر اس نے اسی لمحے ڈاکٹر کو فون کر دیا تھا۔ ڈاکٹر اس کے سامنے اس کا چیک اپ کر کے اسے سکون آور انجیکشن اور ڈرپ لگا کر گئی تھی۔ اب 4 گھنٹے بعد وہ مکمل اپنے حواس میں آئی تھی۔ زران پچھلے آدھے گھنٹے سے اس کے پاس بیٹھا ایسے ہی اسے دیکھ رہا تھا اور وہ ایسے ہی اس کی طرف رخ موڑے رو رہی تھی۔ عابر، زران نے گہرا سانس لیتے اسے پکارا۔ مت پکارے مجھے عابر، اور بچہ کہنے کی بالکل ضرورت نہیں، مر گئی آپ کے لیے میں، عابر چیخی تھی۔ زران نے غصے سے جبڑے بھینچتے اسے بازو سے جکڑے بٹھایا تھا۔ عابر، میں نرمی برت رہا ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم بدتمیزی کرو، زران نے غصے سے کہا۔ تم مت برتے نہ لالا نرمی، آپ ہی تپڑ مار دیں جیسے اسفندیار خان نے مارا تھا، عابر نے روتے ہوئے بولی۔ عابر، میں تمہیں تھپڑ مارنے کا سوچ بھی نہیں سکتا کیونکہ تم میری بہن ہو، میری جان کا ٹکڑا ہو، لیکن اگر کبھی ابرش مجھ سے بدتمیزی کرے گی تو میں غصے میں اس پر ہاتھ اٹھا سکتا ہوں۔ اس طرح اسفندیار خان تمہارا شوہر ہے۔ تم نے جو لاؤنج میں کہا اس سے وہ کیا کہنے کی بات تھی؟ اگر ابرش بھی یہ کہتی میں یہی کرتا۔ میں اسفندیار خان کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، لیکن عورت کو کبھی بھی کسی بھی صورت میں کسی غیر مرد کا نام اپنی زبان سے نہیں لینا چاہیے تھا۔ اگر مرد بدکار ہو اپنی بدکاری کے کارنامے بنا کسی شرم کے سنائے، پھر بھی عابر کی بات کاٹتے چیخے تھی۔ ہاں پھر بھی عورت کو اپنے لبوں سے کسی مرد کا نام لینا تو دور سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ مرد اپنی بدکاری کو نکاح کا نام دے کر اپنی بدکاری پاکیزگی میں بدل سکتا ہے، مگر عورت ایک بار کسی غیر مرد کے ساتھ خود کو جوڑ لے وہ طلاق کے بعد بھی بدکار ہی کہلائے گی۔ یہ نہیں کہہ رہا، یہ تلخ حقیقت بتا رہا ہوں تمہیں۔ اسفند بدکار ہے تو اسے سزا ملے گی، تم سے دستبرداری کے طور پر۔ تمہارا لالا تمہارا ساتھ دے گا، تمہیں کبھی اس کے ساتھ رہنے پر مجبور نہیں کروں گا، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ وعدہ کریں مجھ سے، مکریں گے نہیں آپ، عابر نے زران کا ہاتھ جلدی سے اپنے ہاتھوں میں تھاما۔ وعدہ ہے میرا، میں تمہارے ساتھ نہیں چھوڑوں گا، زران نے مضبوطی سے کہا۔ عابر زران کے سینے سے لگے رونے لگی تھی۔ زران نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے اس کے بالوں پر اپنے لب رکھے۔ براق کا کیا حال ہے لالا؟ مجھے اس کا پتہ کرنا ہے، پلیز کر کے بتا دیں۔ میں نے ابھی درام کو فون کیا تھا، وہ میرا فون نہیں اٹھا رہا، عابر نے روتے ہوئے کہا۔ براق بالکل ٹھیک ہے، میری درام سے بات ہو چکی ہے، زران نے کے بتانے پر عابر نے زران کے سینے سے سر اٹھائے سے روتے ہوئے دیکھا تھا۔ آپ مجھے لے کر جائیں گے براق کے پاس؟ عابر نے روتے ہوئے ہچکیوں کے درمیان پوچھا۔ میں لے جاؤں گا، عقیقہ ختم ہو جائے تو لے جاؤں گا، زران نے اس کے آرے سے نرمی سے آنسو صاف کرتے کہا۔ عابر پھر سے روتے ہوئے زران کے سینے سے لگی۔ بہت برے ہیں لالا آپ، میں آپ سے کبھی بات نہیں کروں گی، عابر اس کے سینے سے لگی ہچکیوں سے بولی۔ میں بہت برا لالا ہوں، مگر میرا بچہ سب سے اچھا ہے، وہ جلد اپنے لالا کو معاف کر بھی دے گا، زران مسکراتے ہوئے بولا۔ نہیں کروں گی، عابر روتے ہوئے نروٹھے لہجے میں چیخی تھی۔ کان پکڑوں گا پھر بھی نہیں، زران نے مسکراتے ہوئے شرارتی لہجے میں کہا۔ پھر بھی نہیں، عابر اور شدت سے رو دی تھی۔ زران نے مسکراتے ہوئے اس کے بالوں پر اپنے لب رکھے تھے۔ وہ نروٹھے لہجے میں روتے ہوئے بہت سارے شکوے کر رہی تھی۔ زران اس کی ہر بات پر سوری کی گردان کرتے اسے چپ کروا رہا تھا۔ ارحام خان زادہ اس وقت سفید شلوار قمیض میں ملبوس تھا جس پر براؤن مردانہ شال کندھوں پر ڈالے ہوئے تھا۔ وہ اپنے ہلکے نم زدہ بالوں میں انگلیاں پھیرتے اپنے سیاہ بوٹوں کی دمک لیے پریزے کے کمرے کی طرف بڑھا۔ جہاں اس کا سکون تھا وہ رات اس کی حویلی میں ہوتے ہوئے اس کے پاس نہیں تھی۔ وہ ایک پل سو نہیں پایا تھا، آنکھیں رت جگہ کی وجہ سے سرخ تھیں۔ اس وقت صبح کے 9 بج رہے تھے۔ ارحام خان زادہ پریزے کا کمرے کا دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا۔ کمرے میں نیلگو روشنی آن تھی۔ وہ بیڈ کے وسط پر کمبل خود پر لپیٹے پریزے کے گرد اپنا بازو رکھے گہری نیند سو رہی تھی۔ ارحام اپنے ہاتھ میں موجود پیکٹ کمرے میں موجود صوفے پر رکھتا بےتابی سے ہور کی طرف بڑھا۔ سائڈ لیمپ آن کیے ارحام بیڈ پر اس کے قریب بیٹھتے، اس کے گرد اپنے دونوں ہاتھ محصور کرتے اس پر جھکا۔ ارحام نے جھکتے ہوئے اس کے بازو پر نرمی سے اپنے لب رکھے تھے۔
وہ کروٹ کے بل اس کی مخالفت سمت میں چہرہ کیے سو رہی تھی۔ ارحام نے بہت نرمی سے اس کا بازو پریزے کے گرد سے ہٹاتے اسے بہت نرمی سے سیدھا کیا۔ ارحام نے جھکتے ہوئے اس کے خوبصورت چہرے کے نقوش پر اپنے لب رکھے اور بہت نرمی سے اس کے ایک ایک نقش کو اپنے لبوں سے چھو رہا تھا۔ 8 مہینے گزرے، مقابل کے بنا ہر رات آزاد تھی، مگر آج کی رات تو قہر بن کر ٹوٹی تھی۔ وہ حویلی میں ہوتے اس کے قریب نہیں تھی۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ کیسے اس نے اسے خود سے دور رہنے دیا تھا؟ وہ ساری رات سگریٹ سلگائے لبوں میں دبائے خود سے سوال کرتا رہا تھا۔ ارحام کی پرتپش بوسوں کی بوچھاڑ میں اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ دیوانوں کی طرح اس کے نقوش کو اپنے لبوں سے چھو رہا تھا۔ ارحام کی اسٹرانگ مردانہ خوشبو اور اس کے پرتپش بوسوں کی بوچھاڑ سے وہ ہلکا سا کسمسائی تھی۔ ارحام جھٹکے سے اس سے دور ہوا تھا۔ حور نے نیند سے گلابی ہوتی آنکھیں کھولتے دیکھا، اپنے قریب بیٹھے ارحام کو دیکھتے وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھی تھی۔ ارحام، آپ؟ حور نے ارحام کو دیکھتے اپنے بالوں کو جوڑے کی شکل میں لپیٹتے آہستگی سے کہا۔ ارحام کی سرخ آنکھیں دیکھ کر وہ اپنی نظریں جھکا گئی تھی۔ جانتی تھی وہ اس کے بغیر رات بھر سویا نہیں ہوگا، اور یہ بھی جانتی تھی وہ پاس ہوتی پھر بھی نہ سوتا، مگر اس کی سرخ آنکھوں میں وہ دیکھ نہ سکی تھی۔ وہ بہت سنجیدگی سے بہت سرد نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آج بہرام کا عقیقہ ہے، وہ دوپہر کے بعد حویلی میں مہمان آنا شروع ہو جائیں گے، اس لیے دوپہر سے پہلے تیار ہو جانا۔ صوفے پر تمہارا ایڈریس رکھا ہے، یہاں آنے سے پہلے تمہارے لیے شاپنگ کی تھی، اور بھی بہت سی چیزیں خریدی تھی، کمرے میں رکھی ہیں، اچھی لگی استعمال کر لینا۔ حویلی کی بڑی بہو ہو تم سب تم سے ملنا چاہیں گے۔ جب تم یہاں نہیں تھی تب تمہارے بارے میں پوچھے تھے، اس لیے آج وقت پر تیار ہو کر سب سے اچھی طرح ملنا۔ آپ یہاں پر حور سلطان شاہ نہیں، حور ارحام خان زادہ ہے۔ ویسے بھی بہت سے مہمان آپ سے عجیب و غریب باتیں بھی کریں گے، گل کا حوالہ بھی دیں گے، اس لیے ضبط سے سب کی باتیں سنیے گا۔ اس سب میں میرا قصور ثابت مت کرتی پھرنا، غلطی تمہاری تھی، یہاں سے تم خود گئی تھی۔ ارحام سرد و سپاٹ لہجے میں بولتے بیڈ سے اٹھا۔ گل والی بات پر وہ غصے سے بیڈ سے اٹھتے اس کے مقابل آئی تھی۔ صبح صبح اس کے لبوں سے گل کا نام بہت چبھا تھا۔ کیا مطلب گل کا حوالہ مجھے کیوں دیں گے؟ اب آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، سب یہ بات جانتے ہیں۔ حور نے ارحام کی آنکھوں میں بھیگی آنکھوں سے دیکھتے سوال کیا۔ اس کے سرد و سپاٹ رویے پر حور کی آنکھیں اسی پل نم ہوئی تھی۔ وہ گل کا اس سے اب کیا حوالہ ہو سکتا تھا بھلا؟ گل کا تعلق مجھ سے ہے نہیں، مگر کبھی تھا، اور وہ پریزے کی ماں ہے۔ جتنے بھی رشتہ دار خواتین آئیں گی وہ گل کی بھی رشتہ دار ہیں، بلکہ مجھ سے زیادہ ان کا گل سے قریبی رشتہ ہے، اس لیے وہ تم پر ٹونٹ بھی کریں گی۔ جب تم یہاں نہیں تھی تو سب یہی سمجھ رہی تھی کہ میں پریزے کے لیے گل کو دوبارہ اپنا رہا ہوں۔ گل بختاور خان سے شاید علیحدہ ہو چکی ہے، اور وہ بختاور خان کے ساتھ نہیں بلکہ اپنی حویلی میں رہ رہی ہے، اس لیے سب کو یہی لگ رہا تھا کہ شاید گل اور میں نے ایک ہونے والے ہیں۔ ہو سکتا ہے آج ایسی کوئی بات ہو، اس لیے خود پر قابو رکھنا، میں نہیں چاہتا بہرام کے عقیقے پر کوئی بدمزگی ہو۔ ارحام نے اسے سرد لہجے میں تنبیہ کی۔ اگر گل بختاور خان کے ساتھ نہیں رہ رہی تو اسے اپنا لیتے اسے کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ اور چٹکتے ہوئے بولی۔ گل بختاور خان سے علیحدہ ہو چکے ہیں، یہ بات اسے سوئیوں کی مانی چبھی تھی۔ وہ کیوں علیحدہ ہوئی وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ وہ واپس ارحام کے پاس آنا چاہتی ہے وہ جانتی تھی۔ اور بات کو غلط مطلب مت دو، میں نے تمہیں وارن کیا ہے۔ ایسا کچھ ہو سکتا ہے گل؟ کل ہم آئے تھے، دیکھا تھا نا کیسا ڈپریسڈ ماحول تھا حویلی کا۔ آج عقیقہ ہے، میں نہیں چاہتا لاؤنج میں کسی بھی بات سے تماشا لگے۔ غلطی ہو گئی، میں یہاں آئی۔ آج عقیقے میں آپ کو چاہیے تھا گل سے نکاح بھی کر لیتے، پریزے کو اس کی ماں مل جاتی اور آپ کو آپ کی پہلی محبت اور آپ کی حویلی کا ماحول بھی ٹھیک ہو جاتا۔ اور غصے سے بولتے کمرے کی کبٹ کی طرف بڑھی۔ ارحام نے اس کی باتوں پر بمشکل خود پر قابو پاتے اپنا غصہ کنٹرول کیا، اور نے الماری سے اپنا ٹرالی بیگ نکالتے اسے بیڈ پر رکھا۔ اسے کھولتے ہوئے الماری میں لٹکے اپنے کپڑے اس میں ڈالنے لگی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ ارحام نے جبڑے بھینچتے پوچھا۔ جا رہی ہوں میں، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ کل سے 10 بار آپ مجھے بتا چکے ہیں کہ پریزے کی ماما میں نہیں ہوں، اب پتہ چلا وجہ کیا ہے؟ حور نے ہینگر سے اپنے کپڑے نکالتے ہوئے سوٹ کیس میں غصے سے پٹکے تھے۔ کیا وجہ ہے؟ اس کے یہاں سے جانے والی بات پر ارحام کی رنگت میں اشتعال کی سرخی کھلی تھی۔ وہ بہت مشکل سے خود پر قابو پا رہا تھا۔ گل بختاور خان کے ساتھ نہیں رہ رہی، راستے صاف ہے۔ جائیں پریزے کو اس کی ماں واپس لوٹا دیں، وہ اپنی پہلی محبت کو اپنی حویلی میں واپس اپنے کمرے میں لے آئیں تاکہ آپ کی آنکھوں کی سرخی کم ہو سکے۔ حور نے بھیگے لہجے میں کہتے بیگ کی زپ بند کی۔ ارحام اسے بازوں سے جکڑے جھٹکے سے اسے اپنے قریب کر گیا تھا۔ تم حور سلطان شاہ نہیں، حور ارحام خانزادہ ہو، میری عورت، میری بیوی، اور میں وہی ارحام خانزادہ ہوں جس کی اجازت کے بغیر تم بیت سے نہیں اترتی تھی۔ یہ تمہاری بھول ہے کہ تم اس حویلی میں میری مرضی کے بغیر قدم نکال سکو گی۔ حویلی سے باہر جانا تو دور کی بات ہے، اس کمرے سے ایک قدم نکال کر باہر دکھاؤ،
ٹانگیں توڑ دوں گا تمہاری۔ ارحام اسے سرخ آنکھوں سے دیکھتے برفیلے لہجے میں گھرایا۔ اس کی حویلی سے جانے والی بات پر اس کی دماغ کی رگیں پھڑکی تھیں۔ شریانوں میں خون لاوے کی ماں نے دبلا تھا۔ جانتی ہوں آپ وہی ارحام خانزادہ ہیں اور میرے لیے ہمیشہ وہی ارحام خانزادہ رہیں گے۔ میں یہ کیوں آخر بھول گئی تھی؟ اور ارحام کی آنکھوں میں دیکھتی شبنمی لہجے میں بولی۔ اس کی بھیگی آنکھوں اور بھیگے لہجے پر ارحام نے جبڑے بھینچتے اپنے اندر اٹھتے اشتعال پر قابو پایا، مگر وہ چاہ کر بھی اسے اپنے غصے پر قابو نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ یہاں سے جانا چاہتی تھی، وہ جیسے آتش گیر مادے کی طرح بھڑک رہا تھا۔ بھولنا بھی مت، میں تمہارے لیے ہمیشہ وہی ارحام خانزادہ رہوں گا، اس لیے اس حویلی سے میری اجازت کے بغیر قدم مت نکالنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اور تمہارے گارڈز کو میں یہاں سے روانہ کر چکا ہوں اور سلطان شاہ کو بھی کال کر کے بتا چکا ہوں، اب تم شاہ مینشن نہیں یہاں ہی رہو گے، اور میرے ہوتے ہوئے تمہیں کسی گارڈ کی ضرورت نہیں، نہ ہی میرے حویلی کی دیواریں اتنی چھوٹی ہیں کہ جنہیں تم پھلانگ سکو۔ ارحام اس کی آنکھوں میں دیکھتے ایک ایک لفظ چباتے پکارا۔ دھوکہ دیا مجھے، بدلنے کا ناٹک کیا میرے ساتھ، جھوٹ بولا آپ مجھ سے عشق کرتے ہیں۔ حور نے ارحام کے سر چپاٹ آنکھوں میں دیکھتے بھیگے لہجے میں پوچھا۔ میرا عشق ہی کہتا ہے تمہیں اب کہیں نہ جانے دو، تمہیں اپنے پاس رکھنے سے میرا عشق تمہیں جھوٹ لگتا ہے تو لگتا رہے، مگر تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا، یہ بات یاد رکھنا۔ ارحام اسے کمر سے تھامے اپنے قریب کر گیا تھا۔ پاس رہو گی، قریب نہیں آنے دوں گی، یاد رکھیے گا۔ حور انگشت شہادت کی انگلی اٹھائے گھبرائی، اس کے نرم لہجے پر اب حور کی آنکھوں میں شعلے سے لپکے تھے۔ اچھا ایسی بات ہے؟ ارحام نے اس کے انداز پر آگے سے سرد نگاہوں سے گھورتے آئی برو چکائی۔ دوسرے پل ارحام نے اپنے کندھوں سے شال اتارتے اس کی گرد اچھی طرح دی۔ حور نے غصے سے وہ شال اتارنا چاہی۔ حور ڈونٹ، سر پر اڑو اسے، ارحام نے سرد لہجے میں حکم دیا۔ ارحام کے حکم یا لہجے پر حور کی آنکھیں شدت سے بھیگی تھی۔ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ ارحام کی آواز مزید سرد ہوئی تھی۔ حور نے اسی لمحے وہ چادر اپنے سر پر اچھی طرح جمائی۔ اس کی فرما برداری پر ارحام کے لبوں پر مسکراہٹ چھائی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے کمرے سے نکلتا اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ کمرے کے پاس آ کر حور نے بے یقینی سے اس کمرے کو دیکھا تھا۔ وہ اسے اسی کمرے میں لے کر جا رہا تھا جس سے اسے سچ میں شدید نفرت تھی۔ ارحام نے دروازہ کھولتے اندر داخل ہوتے کمرہ لاک کیا۔ حور ڈبڈبائی آنکھوں سے اس کمرے کو دیکھ رہی تھی جہاں ہر چیز صرف گل کی تھی۔ اس کے پاس یہاں کی کوئی اچھی یاد تک نہ تھی۔ ارحام اس کے وجود سے شال علیحدہ کرتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اپنے بے حد قریب کر گیا تھا۔ حور نے اس کے چوڑے سینے پر ہاتھ رکھتے خود کو اس کے وجود کا حصہ بننے سے روکا تھا۔ میرے لیے تم یہاں گل کا کچھ نہیں ہے، اس کمرے میں اچھی یادیں ہیں یا بری ہیں وہ صرف تمہاری ہیں۔ بہت مضبوط انسان ہو جس سے ایک بار دل پلٹ جائے قیامت بھی آ جائے، اس کی طرف نہیں پلٹ سکتا۔ میرے دل سے وہ اتر گئی اور ایسی اتری کہ اس کے ساتھ گزرا کبھی ایک لمحہ بھی یاد نہیں آیا۔ میرے دل میں صرف میری حور ہے جس سے میں عشق کرتا ہوں، بے پناہ کرتا ہوں، جس کے لیے میں اس کے آگے جھک سکتا ہوں، جس عورت کے آگے میرا سر جھکا، جس عورت کے قدموں کو چھوا، وہ صرف تم ہو۔ ارحام گھٹنوں کے بل بیٹھتا اس کا پاؤں اپنے گھٹنے پر رکھتا اس پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ حور نے بے یقینی سے روتے ہوئے ارحام کو دیکھا تھا۔ وہ اس کے قدموں میں بیٹھا اس کے سامنے سر جھکائے ہوئے تھا۔ ارحام کے لب اس کے پاؤں سے ہوتے ہوئے اس کے پنڈلیوں کو نرمی سے چھوتے ہوئے اوپر کی جانب سفر کر رہے تھے۔ ارحام کے ایک پر حور کی آنکھیں گلابی سے نشیلی ہوئی تھیں۔ وہ بہت نرمی سے اپنے لبوں کی حدود کی تجاوز بڑھا رہا تھا۔ اس کا پاؤں زمین پر رکھتے وہ اس کی کمر کے گرد اپنے بازو کا حصار مضبوط کرتے اس کے پیٹ پر اپنے لب شدت سے رکھ گیا۔ ارحام کے لب اب اس کی سلکی نائٹی کے اوپر سرکتے ہوئے اب اس کی دھڑکنوں کو نرمی سے چھو رہے تھے۔ حور کی آنکھیں بند تھی۔ ارحام زمین سے اٹھتے اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں بھر کیا تھا۔ حور نے آنکھیں کھولتے ارحام کو دیکھا تھا۔ اس کی خمار زدہ آنکھیں دیکھتے وہ گلابی ہوتی نظریں جھکا گئی تھی۔ پریزے کی ماما صرف تم ہو میری جان، اور ارحام کا عشق بھی صرف تم ہو۔ جتنے نخرے کرو گی سب اٹھاؤں گا، جتنے سوال کرو گی سب کے جواب دوں گا، ساری عمر کٹہرے میں کھڑا رکھو گی خوشی خوشی کھڑا رہ لوں گا، مگر مجھ سے دور جانے کی بات مت کیا کرو، تم کمزوری ہو میری، پاگل ہو تمہارے لیے، تمہارے بغیر میرا ہر پل قیامت کی طرح گزرا ہے۔ کل رات میں نے کیسے گزاری، اگر جان جاؤ تو کبھی مجھے خود سے ایک پل کے لیے دور نہ کرو۔ ارحام اس کا چہرہ تھامے اس کی آنکھوں میں دیکھتے جذب کے عالم میں بول رہا تھا۔ حور نظریں جھکاتے لب کاٹ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھنا مشکل تھا۔
میں جانتا ہوں تم ایک عام لڑکی نہیں ہو، نہ میں تمہیں یہاں ایک عام لڑکی کی طرح رکھوں گا۔ تمہیں ہر پل اپنے لفظوں اور اپنی محبتوں کی بارش میں بھگوتے بتاؤں گا۔ تم حور ارحام خانزادہ بن کر اس کی ملکہ ہو، اور ارحام خانزادہ تمہارا غلام جسے تم جیسے چاہو ٹریٹ کر سکتی ہو۔ صرف مجھے خود سے دور نہ چٹکا کرو، مجھے خود سے قریب آنے سے مت روکا کرو۔ تم نشہ ہو میرا، جسے نہ ملنے سے میرا بدن ٹوٹنے لگتا ہے، میری سانسیں ٹوٹنے لگتی ہیں۔ بہت بری حالت ہے میری رات سے، رحم کرو مجھ پر، اتنا مت ستاؤ کہ تمہارے ارحام کی سانسیں ہی رک جائیں۔ ارحام بہکے بہکے انداز میں بولتے اس کے لبوں پر جھکے اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں قید کر گیا تھا، اور اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی۔ ارحام اپنی شرٹ اس کی مٹھیوں سے چھڑواتے اسے نرمی سے بیڈ پر ڈھکیل گیا۔ ہور کے نرم کندھے پر ہور کے نرم گدے پر سیدھی گری تھی۔ ارحام اس کی طرف ایک گھٹنا بیڈ پر رکھے اسے ٹانگ سے کھینچ کر اپنے قریب کرتے، اس پر جھکتے اپنا پہاڑی وجود اس پر منتقل کر گیا۔ حور کے چہرے کے ایک ایک نقش کو وہ دیوانوں کی طرح اب چھو رہا تھا۔ ارحام نے اس کے گردن پر جھکتے اس کے گاؤن کی ڈوری کھولتے اپنے ہاتھوں کی بے باکی بڑھائی، تو حور نے دونوں ہاتھوں سے خود سے دور دھکیلا۔ ارحام نے اس کے دور دھکیلنے پر اس سے تھوڑا دور ہوتے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ حور نے اس کے چوڑے سینے پر ہاتھ جماتے اسے مزید خود سے دور کیا تھا۔ ارحام اسے الجھن بھری نگاہوں سے دیکھتے پیچھے ہوتے اٹھ کر بیٹھا۔ حور بھی نظریں جھکائے اٹھ کر بیٹھی تھی۔ ارحام اس کے سامنے بیٹھا اسے اب سرد سرخ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، جو نظریں جھکائے گلابی چہرہ لیے بیٹھی تھی۔ کیا چاہتی ہو؟ قریب نہ آیا کروں میں؟ ارحام نے سرد لہجے میں بے ترتیب سانسوں سے پوچھا۔ اس کی سانسیں دھوکنے کی مانند چل رہی تھی، اس کے اتنے قریب آ کر وہ مرنے والا ہو گیا تھا۔ دل کر رہا تھا سامنے نازک وجود کی مرضی کے بغیر اس کے ساتھ زبردستی کر لے، اپنا وہی روپ دکھائے جسے وہ خوف کھاتی ہے، مگر جتنا اس کے لیے جنونی تھا اس سے کہیں زیادہ اس سے محبت کرتا تھا۔ اسے تکلیف کیسے پہنچا سکتا تھا؟ مگر سامنے بیٹھا وجود اچھی طرح جانتا تھا وہ اس کے لیے کیا معنی رکھتی ہے۔ اتنی قریب آ کر اس سے دور جانا مرنے کے مترادف تھا۔ وہ پھر بھی یہ صفاقی برت رہی تھی۔ ارحام کا وجود جیسے زخموں سے چور ہوا تھا۔ ماما مجھے یہ کمرہ بیڈ نہیں پسند، ارحام حور نے نظریں جھکائے لب کاٹتے آہستگی سے کہا۔ جھوٹ حور، تمہیں کبھی میرے قریب آنا پسند نہیں آیا، یہ کمرہ پسند نہیں آیا۔ کل پریزے کے کمرے میں کیا پرابلم تھا؟ اس دن ہولڈل کے کمرے میں کیا مسئلہ تھا کہ تمہارے آنسو ہی ختم نہیں ہو رہے تھے؟ آفس کا کمرہ ہو یا شاہ مینشن کا کمرہ، تمہیں میرا قریب آنا چبھتا ہے۔ ارحام کی بات پر حور نے بھیگی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ 5 مہینوں میں جو میرے ساتھ آپ نے سلوک کیا وہ بھول گئے آپ ارحام؟ پھر کیسے مجھے آپ کا آفس اور شاہ مینشن میں قریب آنا اچھا لگ سکتا ہے؟ او کمان حور، ان 5 مہینوں میں پہلی رات کے علاوہ تم نے صرف ایک شوہر کی قربت سہی ہے۔ ان شدتوں میں جنون تھا، صفاقی تھی، نفرت بھی تھی، مگر پہلی رات کے بعد کبھی تمہیں جانوروں کی طرح نوچا گھسیٹا نہیں تھا۔ مانتا ہوں تم کم عمر تھی، مجھے سہنا آج آسان نہیں تھا تمہارے لیے، مگر وقت کے ساتھ تمہارے ساتھ نرمی ہی بڑھتی ہے۔ جیسے جیسے احساس ہوتا گیا تم میرے لیے کیا معنی رکھتی ہو، میں تمہارے لیے نرم ہو چکا تھا۔ ہاں، تمہیں اپنی پناہوں سے کبھی آزادی نہیں دی، کیونکہ یہ میرے بس میں نہیں تھا۔ نہ ہے میرے پاس ہو اور میں تمہاری وجود کی گہرائیوں میں نہ اتروں، یہ ناممکن ہے۔ میرے پاس رہو گی تو تمہیں یہ سہنا پڑے گا، کیونکہ میرا سکون تم ہو۔ جب خدا نے تمہیں میرا سکون بنایا ہے، کیوں تم مجھے بے سکون کر رہی ہو؟ کر کے خوش ہوتی ہو؟ ارحام نے چپتے لہجے میں سوال کیا۔ ارحام میرا یہ مطلب جانتا ہوں تم مجھے خود سے دور کیوں جھٹکتی ہو۔ تم میری کمزوری سے واقف ہو چکی ہو، 8 مہینوں سے تڑپا رہی ہو، اب بھی یہی چاہتی ہو کہ میں تڑپوں۔ شاید مجھے سزا دے رہی ہو، لیکن میں چاہ کر بھی اب تمہیں سزا نہیں دے سکتا، لیکن کوشش کروں گا اپنا سکون اپنے باقی رشتوں میں تلاش کر سکوں، شاید مل جائے مجھے۔ لیکن یاد رکھنا اب تم اس حویلی سے کہیں نہیں جا سکتی ہو، رہو گی اب تم یہیں پر۔ ارحام سرد آواز میں کہتے بیت سے اٹھتا کمرے سے نکل گیا تھا۔ امینہ خانم لاؤنج میں داخل ہوتے بری طرح چونکی تھی۔ ارحام صوفے پر بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا، آنکھیں سرخ تھی، چہرہ سر سپاٹ تھا۔ وہ سفید شلوار قمیض میں ملبوس کندھوں پر مردانہ شال ڈالے ہوئے تھا۔ اس وقت صبح کے 10 بج رہے تھے۔ وہ حور کی موجودگی میں کمرے سے باہر نہیں نکلتا تھا، ناشتہ تک کمرے میں حور کے ساتھ کرتا تھا۔ کل کے لیے ایسا نہیں تھا، وہ صبح سویرے کمرے سے باہر نکل آتی تھی،
وہ جانتی تھی ارحام ہور سے شدید محبت کرتا ہے۔ اس کی غیر موجودگی میں حویلی بھی بہت کم آیا تھا۔ وہ تو رات سے بہت خوش تھی کہ اب ان کا ارحام کہیں نہیں جائے گا، مگر اسے یہاں بیٹھے دیکھ کر ان کا دل بہت بری طرح پریشان ہوا تھا۔ وہ پریشانی سے ارحام کی طرف بڑھی۔ ارحام، کیا ہوا ہے بچہ؟ ادھر کیوں بیٹھا ہے؟ کمرے میں آرام کیوں نہیں کر رہا؟ امینہ خانم کی آواز پر ارحام سگریٹ ایشٹرے میں مسلتا صوفے سے اٹھتا۔ امینہ خانم کے احترام میں کھڑا ہوا تھا۔ السلام علیکم مورے۔ ارحام نے احتراماً سلام کرتے عقیدت سے ان کے ہاتھ پکڑتے ان کی ہتھیلیاں نرمی سے چومی۔ خوش رہو میرا بیٹا۔ امینہ خانم نے ارحام کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھاما تو ارحام تھوڑا سا جھکا تھا۔ امینہ خانم نے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھے تھے۔ ارحام مسکراتے ہوئے انہیں اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ وہ اس کی ماں نہ ہوتے ہوئے بھی اسے زران اور شہرام سے کہیں زیادہ چاہتی تھی، بلکہ بے حد چاہتی تھی۔ تم یہاں کیوں بیٹھا ہے؟ میرا دل پریشان ہو رہا ہے تمہیں ایسے دیکھ کر۔ کیا ہوا ہے؟ اور ابھی تک تم سے ناراض ہے؟ امینہ خانم نے اس کی گھنی بیئرڈ والے آرس پر ہاتھ رکھتے پوچھا۔ ایسی کوئی بات نہیں، اندر دل گھبرا رہا تھا اس لیے ادھر آ گیا، ویسے بھی مجھے تھوڑی دیر کے لیے نکلنا ہے۔ ارحام سنجیدگی سے بولا۔ کیا تم پھر اسلام آباد جا رہا ہے؟ اب تو حور بھی آ گیا ہے، پھر تم اتنی جلدی اسلام آباد کیوں جا رہا ہے؟ امینہ خانم ڈبڈبائے لہجے میں بولی۔ وہ پھر سے جا رہا تھا، وہ پریشان ہوئی تھی۔ امینہ خانم کے سوال پر مسکرایا تھا۔ مورے، میں کہیں نہیں جا رہا، اس بار 1 مہینہ ادھر رکوں گا۔ آج اپنے فارم ہاؤس میں بہرام کے آنے کی خوشی میں بہت بڑی پارٹی دے رہا ہوں۔ میرا بھتیجا آیا ہے، شہرام کا بیٹا میرا بیٹا ہے۔ آج پورے سوات کو میں نے بلایا ہے، اس کے انتظامات دیکھنے ہیں، اور میزاران فارم ہاؤس کے لیے ہی نکلنے والے ہیں۔ ارحام نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ اچھا، میں تو ایسے ہی پریشان ہو رہا تھا۔ شہرام کا بیٹا تو تمہارا بیٹا ہی ہے، لیکن ہمارا خواہش ہے اللہ تم کو بھی اب تم بیٹا دے، تمہارا خاندان مکمل ہو جائے۔ امینہ خانم نے دعا دی۔ انشاءاللہ مورے، ارحام مسکرایا۔ لالا، آپ کے لیے کافی لا دوں؟ آپ رات سے جاگ رہا ہے۔ درخشا نے لاؤنج میں داخل ہوتے کہا۔ رات سے جاگ رہا ہے؟ یہ کیا بکواس کر رہا ہے تم؟ کیسا بے شرمی کا باتیں کر رہا ہے؟ امینہ خانم نے درخشا کو گورا و ارحام کے جاگنے کا مطلب کچھ اور سمجھی تھی۔ خانم بھی، لالا رات بھر ادھر لاؤنج میں بیٹھا سگریٹ پیتا رہا، ہم تو وہ بات کر رہا تھا۔ درخشا سرخ چہرے کے ساتھ آہستگی سے بولی۔ درخشا کی بات پر ارحام نے اسے گھورتے جھنجھلاتے ہوئے اپنی گھنی بیئرڈ مسلی۔ ارحام، تم رات بھر یہاں تھا، تم حور کے ساتھ نہیں تھا؟ امینہ خانم نے بے یقینی سے پوچھا۔ مورے، وہ پریزے کے ساتھ سوئی تھی، پریزے بہت خوش تھی، اس لیے میں نے خود ہی کہا کہ وہ پریزے کے ساتھ آج رات رکے۔ ارحام نے سنجیدگی سے صوفے پر بیٹھتے ہوئے اپنا سگریٹ لائٹر سلگاتے لبوں سے لگایا۔ ارحام، یہ کیا بات ہوا؟ وہ اتنا مہینہ بعد حویلی آیا ہے اور پریزے کے پاس ہو گیا؟ ایسا تو نہیں ہوتا، اس کا مطلب ہے وہ ابھی بھی تم سے خفا ہے۔ بیٹھتے ہوئے اپنا سگریٹ لائٹر سلگاتے لبوں میں دبایا۔ ارحام، یہ کیا بات ہوا؟ وہ اتنا مہینے بعد حویلی آیا ہے اور پریزے کے پاس ہو گیا ہے؟ ایسا تو نہیں ہوتا، اس کا مطلب وہ ابھی بھی تم سے خفا ہے۔ امینہ خانم نے صوفے پر بیٹھتے پریشانی سے کہا۔ ارحام بنا کوئی جواب دیے سگریٹ کے گہرے کش لے رہا تھا۔ دیکھو ارحام، وہ کم عمر ہے، خوبصورت ہے، اتنا بڑے باپ کا بیٹی ہے، اس میں نخرہ ہوگا، پھر وہ عورت ہے، بیوی ہے، ایک بیوی میں نخرہ آ جاتا ہے جب اس کو پتا ہو اس کا شوہر اس پر جان چھڑکتا ہے، اس کا نام یہاں ہوتا ہے۔ اگر وہ ادھر تمہارے ساتھ اپنا مرضی سے آیا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ وہ تمہارا ساتھ رہنا کا واسطے آیا ہے۔ وہ کم عمر ہے، تم تو نہیں ہے، عورت کو کیسے رکھتا ہے تم کو تو معلوم ہونا چاہیے۔ تمہارا زندگی میں 2 عورتیں آیا ہے، جہاں نرمی برتنا ہو وہاں نرمی سے برتنا چاہیے، جہاں سختی کرنا ہو وہاں سختی کرنا چاہیے، مگر سختی اتنا بھی نہیں کرنا چاہیے کہ وہ ٹوٹ جائے، اس میں اکڑ آ جائے۔ کتنا سختی کرتا رہا تم ہور پر، کیا ہوا؟ وہ چلی گئی نا، جھکا تو تم ہی اس کے آگے، کیونکہ وہ عورت تمہارے لیے تمہارا سب کچھ ہے، تو ابھی بھی اس کا آگے جھک جاؤ، جو کہتی ہے وہ مان لو، اس کا نخرہ اٹھاؤ۔ وہ اتنا بڑے باپ کا بیٹا ہے، اس کے آگے وہ تم سے کیا چاہے گا کہ تم اس کا نخرہ اٹھاؤ؟ اس سے بہت پیار کرو، اس کا باتوں پر غصہ کرنا کے بجائے اس کا دل ٹٹولو، یقیناً اس کا دل میں بہت شکوہ ہوگا۔ امینہ خانم نے سنجیدگی سے ارحام کو سمجھایا۔ ارحام سگریٹ سلگائے سنجیدگی سے گہرے کش لیتا غیر مرئی نقطے کو گھور رہا تھا۔ اسی اثنا میں حور لاؤنج میں داخل ہوئی تھی۔
ماشاء اللہ، امینہ خانم حور کو دیکھتے صوفے سے اٹھی۔ ارحام کی پوزیشن میں کوئی فرق نہیں آیا تھا، وہ سگریٹ کے گہرے کش لے رہا تھا، حور کی طرف نظریں اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، جو آف وائٹ کلر کی خوبصورت سے لانگ اوپن گاؤن میں ملبوس تھی، جس پر آف وائٹ کلر کا دوپٹہ سر پر سیٹ کیے ہوئے زنان خانے میں داخل ہوئی تھی۔ میک اپ میں ریڈ بلڈ کلر کی لپسٹک لگائے ہوئی تھی، گلے میں بہت قیمتی موتیوں کا گلوبند پہنا ہوا تھا جو ارحام نے اس کے لیے خریدا تھا۔ السلام علیکم مورے۔ حور نے امینہ خانم کے قریب آتے ایک نظر ارحام کو دیکھا، انہیں سلام کیا، جو سنجیدہ چہرے کے ساتھ سگریٹ کے گہرے کش لے لیتا سامنے دیکھ رہا تھا۔ مورے، میں فارم ہاؤس جا رہا ہوں، رات ادھر ہی رہوں گا، ارحام سنجیدگی سے کہتا لمبے لمبے داغ بڑھتا مردانے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اللہ اپنا حفاظت میں رکھے، امینہ خانم نے ارحام کے پشت کو دیکھتے کہا۔ حور بھیگی آنکھوں سے ارحام کے پشت کو دیکھ رہی تھی، جس نے ایک بار بھی اسے نہیں دیکھا، وہ تو صرف اس کے لیے تیار ہوئی تھی۔ وعلیکم السلام بچہ، ماشاءاللہ، اللہ نظر بد سے بچائے، تم تو جنت کا حور ہے، سچ میں ہمارا ارحام بہت خوش قسمت ہے، تم جیسا عورت اس کا مقدر میں آیا۔ امینہ خانم نے حور کی طرف متوجہ ہوتے اس کی پیشانی پر لب رکھے۔ ابرش جو لاؤنج میں داخل ہو رہی تھی وہ یہ سب دیکھتے رکی تھی۔ امینہ خانم اس دن کے بعد اس سے نپے تپے انداز میں بات کر رہی تھی، مگر وہ حور سے بے حد محبت کرتی تھی، یہ اسے کل ہی اندازہ ہو گیا تھا۔ ابرش گہرا سانس لیتے امینہ خانم کی طرف بڑھی، جو صوفے پر پڑے اپنے پرس پر سے 5,000 کے کئی نوٹ نکال کر حور کے سر پر سے وار رہی تھی۔ السلام علیکم مورے۔ ابرش نے امینہ خانم کے پاس جا کر سلام کیا۔ زران جو مردانے میں داخل ہو رہا تھا اپنی بیوی کے مورے کہنے پر بری طرح چونکا تھا۔ اس نے پہلی مرتبہ اس کی مورے کو مورے پکارا تھا۔ دوسرے پل وہ ابرش کو دیکھ کر مسمرائز ہوا تھا۔ وہ گرے کلر کی بے حد سٹائلش سی میکسی میں ملبوس تھی، جس پر گولڈ کا ہیوی چوکر پہنا ہوا تھا، سر پر ماتھا پٹی لگائے ہوئے، دوپٹہ سر پر دلہن کے انداز میں سیٹ کی ہوئی تھی، وہ بالکل دلہن کی طرح تیار تھی۔ نیوٹ کلر کی کریمی لپسٹک لگائے ہوئے تھی، آنکھوں پر گرے اسموکی میک اپ کیا ہوا تھا، گھنیری پلکوں پر مسکارے کا کوٹ کیا ہوا تھا، آرس پر ہائی لائٹر لگائے ہوئے تھی، وہ چاند کی مانند دمک رہی تھی۔ زران کے دل کی دھڑکنیں بری طرح منتشر ہوئی تھی، وہ اپنے ولیمے کا ڈریس پہنے ہوئی تھی۔ زران گہرا مسکرایا تھا، وہ بالکل ایک دلہن کی طرح کیوں تیار تھی۔ وہ یہ بھی جانتا تھا وہ جتنا مرضی اس کی قربت میں شرما لے، مگر اس کی بیوی ہمیشہ اسے اپنی پناہوں میں قید کر کے رکھنا چاہتی تھی۔ یقیناً وہ ایک دلہن کی طرح اسی لیے تیار تھی، وہ ابھی تک اس کے لیے کبھی اس طرح اتنا تیار نہیں ہوئی تھی، نہ ہی اس نے ولیمے والے دن اپنا حق لیا تھا۔ آج وہ ایک دلہن کی طرح اس کی باہوں میں اس کے حقوق ادا کرنا چاہتی تھی۔ بہرام کے عقیقے پر وہ اپنی یہ حسرت بھی پوری کر رہی تھی۔ زران کے لبوں پر اب ہنسی کی جلترنگ گونجی تھی۔ سامنے کھڑی لڑکی اس کی بیوی آخر کیا تھی؟ وہ جتنی شدت سے وہ کیسے اسے محبت کر سکتی تھی؟ کیا بیوی اتنی بھی محبت کرتی ہے؟ اسے اس بات کا اندازہ نہ تھا، اس کا ہر انداز اس سے گہری محبت ظاہر کرتا تھا۔ وہ اس کی وجہ سے اب اس کے رشتوں کے آگے بھی جھک رہی تھی۔ زران تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور قریب سے اسے دیکھنا چاہتا تھا، یکدم اس کے بھاری قدم ٹھہرے تھے۔ امینہ خانم اسے سنجیدگی سے سلام کا جواب دیتے اس کی طرف سے رخ موڑ کر حور کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ ابرش کی آنکھیں اسی پل پھیکی تھی، دوسرے لمحے وہ تیزی سے کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ زران نے اپنی گھنی بیئرڈ پر ہاتھ پھیرتے امینہ خانم کو سنجیدگی سے دیکھا۔ اسے امینہ خانم کا رویہ بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ اس کی موریں کیسے اس کی بیوی کے ساتھ یہ رویہ رکھ سکتی ہیں؟ اگر حور کے سر سے پیسے وارے تھے تو ابرش کے سر پر سے بھی وار دیتے، انہوں نے تو اسے مکمل نظر انداز کر دیا تھا۔ ابرش کتنی حساس تھی وہ جانتا تھا، وہ کتنے دنوں سے یہ دیکھ رہا تھا۔ امینہ خانم کے کمرے میں ان کے لیے رات دودھ تک لے کر جا رہی تھی، کچن کے کام بھی کرنے لگی تھی، شہرام کا قہوہ بھی وہ سب کے لیے بنا رہی تھی۔ مگر امینہ خانم کا رویہ اتنا ہی سرد اور خشک تھا، وہ جانتا تھا وہ یہ سب کچھ صرف اس کی وجہ سے کر رہی تھی۔ زران امینہ خانم کو سنجیدگی سے دیکھتے کچن کی طرف بڑھا تھا۔ زران بھاری قدموں سے اضطراری انداز میں کچن میں داخل ہوا، وہ شیلف کے پاس کھڑی اپنی کامدار دوپٹے سے بھیگی آنکھیں رگڑ رہی تھی۔ زران تیزی سے اس کی طرف بڑھتا اسے بازوں سے جکڑے اس کا رخ چھٹکتے اپنی طرف موڑ گیا تھا۔ ابرش نے اس کے کشادہ سینے سے آن ٹکرائی تھی۔ زران آپ، ابرش نے زران کے سینے پر ہاتھ جماتے اس کی براؤن آنکھوں میں دیکھتے نظریں جھکائیں، اس کی گہری نگاہوں سے دیکھنے پر پلکیں خود ہی اس کے عارض پر سایہ فگن ہوئی تھیں۔ زران نے اس کی تھوڑی پکڑے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ کبھی میری نظروں سے خود کو دیکھا ہے کیا؟
زران نے اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھتے گمبھیر لہجے میں پوچھا۔ نہیں، ابرش نے بھیگے لہجے میں کہتے زران کی آنکھوں میں جھانکا۔ آج کل وہ رومانس کے علاوہ کچھ اور نہ کرتا تھا نہ کہتا تھا۔ وہ اس سے کتنی محبت کرتا ہے وہ یہ بتاتا ہی نہیں تھا۔ وہ اس کے لبوں سے اپنی تعریف، اس کی محبت میں گندھے لفظ سننے کی تمنائی تھی۔ وہ جاننا چاہتی تھی وہ جتنی شدت سے قربت سے کہ لمحات میں اس پر اپنی جنون خیزیاں نچھاور کرتا تھا، کیا اتنی محبت بھی کرتا تھا اس دن فارم ہاؤس، بلکہ امریکہ سے آنے کے بعد ایک بار بھی اس سے محبت کا اظہار نہیں کیا تھا۔ اس نے تو نکاح کے بعد شاید کبھی محبت کا اظہار کیا ہی نہیں تھا۔ ہاں، نکاح سے پہلے بہت بار اپنی محبت کا اظہار کر چکا تھا۔ دیکھنا بھی مت، ورنہ بے شرمی کے سارے ریکارڈ توڑنے کا دل کرے گا۔ زران نے اپنی مسکراہٹ دبائے اس کے کان میں جھکتے مرہم سرگوشی کی تھی۔ ابرش زران کے بات پر اسے غصے سے خود سے دور دھکیلتی پیچھے ہوئی۔ زران اسے بازوں سے جکڑے اپنے قریب کر گیا۔ کتنے پیسے وارے تھے مورے نے حور بھابھی پر؟ 50,000 کے ایک 2 لاکھ 3 لاکھ یا 5 لاکھ؟ زران کہتے اپنی قمیض کی پاکٹ سے 5-6 لاکھ کی گڈی نکالتے ابرش کے سر سے واری۔ ابرش نے بھیگی آنکھوں سے زران کو دیکھا۔ زران نے وہ نوٹوں کی گڈی ابرش کی ہتھیلی پر رکھی۔ کسی بھی مستحق کو اپنے ہاتھوں سے دے دینا۔ ابرش گہرے سانس لیتے بے یقینی سے زران کو بھیگی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ دوسرے لمحے وہ گہرے سانس لیتے زران کی کشادہ سینے میں سماتے شدت سے رو دی تھی۔ زران اسے اپنے کشادہ سینے میں مزید سختی میں بھیج گیا تھا۔ اب تم یہ سوچ سوچ کر خود کو ہلکان کرتی رہو کہ کہیں مورے میری دوسری شادی نہ کرواتے۔ زران نے اسے اپنے سینے میں بھیجتے سنجیدگی سے کہا۔ ابرش اس کے بات پر اس کے سینے سے جھٹکے سے علیحدہ ہوئی اور اس کا گریبان جکڑ گئی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے مسٹر خانزادہ، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تمہاری مورے تمہاری دوسری شادی کروا دیں گی؟ ڈرنا مجھے نہیں، تمہیں چاہیے۔ اگر تم نے ایسا کچھ سوچا اپنی مورے کی کسی بھی ایسی بات پر حامی بھری، میں تمہارے کھانے میں زہر ملا کر تمہیں مار دوں گی۔ ابرش اس کا گریبان جکڑتے اس کی آنکھوں میں شعلہ بار نگاہوں سے دیکھتے شرر بار لہجے میں بولی۔ زران اس کے انداز پر اپنی مسکراہٹ دبا گیا۔ بہت دنوں بعد اس کا یہ روپ دیکھا تھا۔ وہ اتنے دنوں سے بھیگی بلی بنی ہوئی تھی۔ اس کے آپ کہنے پر وہ چڑھنے لگا تھا۔ رات بھر اکیلا محنت کر کر کے وہ اب بور ہونے لگا تھا۔ منتقم مزاج بنتا تھا۔ اپنی بیوی کی فل پارٹیسپینٹ چاہیے تھی۔ میں ایسا کچھ نہیں سوچ رہا۔ تم سوچ سکتے بھی نہیں مسٹر خانزادہ، ابرش پاشا نام ہے میرا۔ تم مجھے جانتے نہیں۔ وہ حال کروں گی تمہارا، تم نے کبھی کسی دوسری عورت سے ہاتھ بھی ملایا؟ تمہارا کسی دوسری عورت سے مجھے ہاتھ ملانا بھی پسند نہیں۔ آئندہ اس بات کا بھی خیال رکھنا۔ ابرش اس کا گریبان اور سختی سے جکڑے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ایک ایک لفظ چباتے بولی۔ زران اس کے انداز پر اسے کمر سے جکڑے سے مزید قریب کر گیا تھا۔ کسی دوسری عورت کے بارے میں کبھی نہیں سوچوں گا جب تک تم بے شرم ہو، مگر آج کل تو تم… زران اسے گہری نگاہوں سے دیکھتا اپنی بات ادھوری چھوڑ گیا تھا۔ اچھا تو تمہیں میری بے شرمی پسند ہے؟ ابرش گہرے سانس لیتے اس کے پاؤں پر کھڑی ہوئی تھی۔ زران اس کے انداز پر حیران ہوا تھا۔ وہ اپنے ہیل والے پاؤں اس کے شوز پر رکھتے اس کا گریبان پکڑے، اس کے قریب ہوتے اسے شعلہ بار بھیگی نگاہوں سے گہرے سانس لیتے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ دوسرے لمحے وہ اس کے ہونٹوں پر جھکی اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں جکڑ گئی۔ زران اس کے ایک پر سٹل ہوا تھا۔ وہ اپنا پورا وزن اس پر ڈالے اس کا گریبان جکڑے اس کے ہونٹوں کو اپنے لبوں سے کھینچ رہی تھی۔ زران اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے مزید قریب کر گیا۔ وہ اس کی بیوی اس کے پاؤں پر کھڑی اس کا گریبان جکڑے اس کی سانسیں انہیل کر رہی تھی۔ وہ اسے کمر سے جکڑے ہوئے تھا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا شیلف سے جا لگا تھا۔ ابرش کی سانسیں انہیل کرتے اس کے نچلے لب کو اپنے دانتوں میں دبا گئی۔ زران کی گرفت اس کی کمر پر مضبوط ہوئی تھی۔ ابرش کی بے رحمی اس کے لبوں پر بڑھی تھی۔ ابرش اس کے نچلے لب پر زخم دیتے پیچھے ہوئی، مگر اس کا کالر کو اپنی مٹھیوں سے آزاد نہیں کیا تھا، نہ اس کے شوز سے اپنے پاؤں ہٹائے تھے۔ اب بتاؤ، اتنی بے شرمی کافی ہے یا پھر کہیں بھی تمہیں اپنی بے شرمی دکھاؤ؟ ابرش زران کی آنکھوں میں دیکھتے چٹکتے ہوئے بولی۔ زران تو خمار زدہ آنکھوں سے اس کا جنگلی یک دیکھ رہا تھا۔ ابرش کی گردن پر جھکتے وہاں اب دانت گاڑ گئی تھی۔ وہ اس کی گردن پر جگہ جگہ اپنے لب رکھتے اب دانت کاٹ رہی تھی۔ زران مسکراتے ہوئے اسے کمر سے جکڑے ہوئے اس کی جنگلی وار سہ رہا تھا۔ ابرش گہرے سانس لیتے پیچھے ہوئی۔ اب بتاؤ، اور کہاں بے شرمی دکھاؤں تمہیں؟ ابرش لب چباتے اس کی قمیض کے بٹن کھولتے اس کے سینے پر جھکتے اپنے لب رکھتے اس کا سینہ اپنے دانتوں سے سرخ کرنے لگی۔ زران اسے کمر سے جکڑے شیلف کے ساتھ ٹیک لگا
लगाए से खुद में मज़ीद भींच चुका था। अवरिश इसका सीना सुर्ख करते पीछे हुई, इसका गिरेबान अभी तक नहीं छोड़ा था। तुम्हें बेशर्म बीवी चाहिए, बेशर्म बन जाओगे। तुम्हें शर्म वाली चाहिए तो मुझसे ज़्यादा शर्म किसी दूसरी औरत में नहीं पाओगे। जिस रंग में रंगोगे रंग जाओगी, जो कहोगे जैसा चाहोगे अवरिश पाशा वैसे बन जाएगी। मगर रहोगे तुम सिर्फ मेरे, ये याद रखना। तुम्हें सारी उम्र सिर्फ एक औरत पर इक्तफा करना होगा, वो है अवरिश पाशा। अवरिश इसका गिरेबान जकड़े भीगे लहजे में बोल रही थी। वो ज़रूरत से ज़्यादा शिद्दत पसंदी से लेकर दूसरी औरत का मजाक भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। ज़रान इसे गहरी निगाहों से देख रहा था। यहाँ तो मुझे दूसरी औरत से बचा लोगी, मरने के बाद क्या करोगी? 70 हूरों को मेरे करीब आने से कैसे रोकोगी? ज़रान ने मुस्कुराहट दबाए से और तंग किया था। अपनी बीवी की इतनी शिद्दत शिद्दत जलन इसे मज़ा देती थी। वहाँ भी लड़ जाऊंगी, मगर किसी को तुम्हारे करीब नहीं आने दूंगी। अगर ऐसा मुमकिन ना हुआ तो दोज़ख तुम्हारा मुकद्दर बना दूंगी। वहाँ तो कोई हूर नहीं होगी, बैठ कर वहाँ जलते रहना। अब्रिश की बात पर ज़रान का बुलंद वबांग कहका गूंजा था। उफ याद आए, क्या करूँगा मैं किसी दूसरी औरत के पास जाकर, जब कंप्लीट पैकेज मेरे पास हो। ज़रान भारी आवाज़ में बोलते, इसका चेहरा हाथों में भरते इसके लबों पर झुका। इसकी सांसें अच्छी तरह इनहेल करते हुए वह उसके गर्दन पर झुके अपनी शिद्दत निछावर करने लगा। अब्रिश इसकी कमर पर अपना हिसार मजबूत करते इसके घने बालों में उंगलियां फेरने लगी। वो इसके साथ इस अंदाज में लिपटे हुए थी कि वो इसकी नाज़ुकी को महसूस करते मजीद बहके। अल्लाह अल्लाह, दरख्शा किचन में दाखिल होते आंखों पर हाथ रखे। ज़रान जल्दी से अब्रिश से दूर हुआ था। अब्रिश गहरे सांस लेते सुख चेहरे के साथ दरख्शा को देख रही थी। वो बेचारी आंखों पर हाथ रखे खड़ी थी। बीवी, मुझे इतनी बेशर्मी नहीं चाहिए जो इस दिन फार्म हाउस में हुआ। मुझे इतनी बेशर्मी हर रात चाहिए। ज़रान इसके कानों में झुके सरगोशी करते वहाँ से चला गया। ज़रान की बात पर अब्रिश कान की लौं तक सुर्ख पड़ी थी। इतनी बेशर्मी अब वो कैसे दिखा सकती थी? वो अपना निचला लब बुरी तरह काट गई। भाभी, लाला को क्या हो गया है? लगता है ज़रान लाला में अरहाम लाला का रूह समा गया है, दरख्शा ने सुर्ख चेहरे के साथ कहा। अल्लाह करे, अब्रिश भीगे लहजे में कहते खिलखिलाई थी। दरख्शा भी अब्रिश की तरफ देखते जवाबन खिलखिलाई थी। दोनों की हंसी किचन में गूंज रही थी, जो वक्त के साथ साथ बढ़ती जा रही थी। वो बिना किसी बात के हंसी जा रही थी। असन यार खान सफ़ेद शलवार कमीज़ में मलबूस ब्लैक शॉल कंधों पर डाले हवेली के जनान खाने में दाखिल हुआ। अरहाम ने इसे ख़ास तौर पर बुलवाया था। कल से वो हवेली नहीं आया था। इसने बेचैनी से जनान खाने में दाखिल होते आबिर की तलाश में नजरें दौड़ाई थी। जनान खाने में मेहमान ख़वातीन भी बैठी थी। वो तेज़ तेज़ कदमों से आबिर के कमरे की जाने बढ़ा। असफन, रोजीना खानम ने बेताबी से इसे पुकारते सोफे से उठी थी। असफन यार खान इसकी पुकार सुनी अनसुनी करता आबिर के कमरे की तरफ बढ़ गया था। रोजीना खानम की आंखें छलक पड़ी थी। वो दिल महसूसते अपनी आंखें साफ करते सोफे पर बैठी। असफन यार खान आबिर के कमरे की तरफ बढ़ा था कि शहराम खान से टकरा गया, जो ब्लैक शलवार कमीज़ में मलबूस ब्लैक ही मर्दाना शाल कंधों पर डाले हुए था। असफन यार खान से नज़रअंदाज करते आबिर के कमरे की तरफ बढ़ा। कहाँ जा रहे हो? असफन यार खान, शहराम की सर्द आवाज़ पर वो रुका था। अपनी बीवी के कमरे में जा रहा हूँ, इसे मिलने के इसके साथ कुछ स्पेशल वक्त गुजारने। और भी जानना है तुम्हें या इतनी डिटेल काफ़ी है? क्योंकि एक शौहर अपनी बीवी के साथ स्पेशल टाइम कैसे गुजारता है तुम्हें तो यकीनन पता होगा, क्योंकि इसी नतीजे में बहराम इस दुनिया में आया है। अब मैं चाहता हूँ तुम्हें भी मामू बनने की खुशी दे दूँ। हसन यार खान तंसिया बोलते शहराम खान के मुकाबिल आया। मैं इस खुशी से महरूम ही रहना चाहता हूँ, इसलिए जहाँ से आया है वहाँ से चला जा, वरना तेरा बच्चा दुनिया में आने से पहले ही यतीम हो जाएगा। शहराम खान असफंयार खान की शॉल पर से नागरदीदा मिट्टी झाड़ते तंसिया बोला, तुझे मामू नहीं पसंद तो चाचा बन जाए। परसों का सारा दिन वो मेरे साथ गुजार चुकी है। अभी तेरे सामने इसके कमरे में घंटों गुजारूंगा। चाहे तो बाहर खड़ा होकर शोर मचा, या फिर सबको बुलाकर ला। कमरे से नहीं निकलूंगा। बहुत हुआ तो कमरे का दरवाज़ा तोड़ते अंदर आ जा। असफंयार खान शहराम की शॉल पर से नागर्दीदा मिट्टी झाड़ते बोला। शहराम खान की आंखों में खून उतरा था। असफंयार खान इसकी आंखों में देखते इस्तज़ाइया मुस्कुराते हुए आबिर के कमरे की तरफ बढ़ते, इसका दरवाज़ा खोलते अंदर दाखिल हो गया। शहराम खान मुठियाँ भींजते आबिर के कमरे की तरफ बढ़ा। मेहमानों की मौजूदगी की वजह से मुठियाँ भींजते खुद पर बमुश्किल काबू पाते तेज तेज कदमों से बहारे के कमरे की तरफ बढ़ गया था।
اسفندیار خان کمرے کا دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا۔ وہ کمرے میں نہیں تھی۔ واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ اسفندیار خان کمرے کا دروازہ لاک کرتے اپنی گھنی بیئرڈ پر ہاتھ پھیرتے واش روم کی طرف بڑھا۔ واش روم کے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ اسفندیار خان کے لب گہرا مسکرا گئے تھے۔ اسفند واش روم کا دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا۔ عابر اسفندیار خان کو دیکھتے بدحواس ہوتے ٹاول سٹینڈ سے ٹاول اتارتے جلدی سے خود پر لپیٹ گئی تھی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ہمت کیسی ہوئی آپ کے اندر آنے کی؟ اسفندیار خان عابر گہرے سانس لیتے سرخ چہرے کے ساتھ گرائی۔ بیوی ہو میری، میری عورت، میری عابر، میں کہیں بھی آ سکتا ہوں، اس کی ہمت کی نہیں، بے شرمی اور طاقت کی ضرورت ہے، اور تم جانتی ہو مجھ میں بے شرمی اور طاقت کوٹ کوٹ کر بھری ہے۔ اسفندیار خان اس کی طرف بڑھتا اس کے گرد دیوار پر اپنے دونوں ہاتھ رکھتے محسور کر چکا تھا۔ عابر کی سانسوں کی روانی میں اضافہ ہوا تھا۔ وہ گھٹنوں سے اوپر تک آتے ٹاول میں ملبوس تھی جسے اس نے سینے سے ایک ہاتھ سے جکڑا ہوا تھا۔ شاور سے پانی گرتا ہوا اسے اور اسفندیار خان کو بھگو رہا تھا۔ وہ اسے گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو گہری ہوتی سانسوں سے دیکھ رہے تھے۔ اسفندیار خان نے خمار زدہ نگاہوں سے اسے دیکھتے اس کے عارض پر چپکی اس کی گیلی لٹیں ہٹانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا۔ چھونا مت اسفندیار خان، عابر ایک ہاتھ سے اس کا ہاتھ جھٹکتے گرائی۔ اگر میں نے تمہارا ہاتھوں کو جکڑ لیا تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گی، جیسے اس وقت تمہیں اسے دیکھتے مشکل میں پڑ چکا ہوں۔ اسفندیار خان نے اس کے ٹاول کی طرف اشارہ کیا جو اس نے مشکل سے ہی ایک ہاتھ سے جکڑا ہوا تھا۔ اسفندیار خان کی بات پر وہ اسے دونوں ہاتھوں سے جکڑ چکی تھی۔ اسفندیار خان اس کے ایکٹ پر گہرا مسکرایا تھا۔ بس ہم تمہیں دیکھا کرے، بیٹھی رہو آغوش میں۔ اسفندیار خان نے عابر کے عارض پر چپکی لٹے نرمی سے پیچھے کی۔ عابر غصے سے چہرہ دوسری طرف پھیر گئی تھی۔ جانے من جانے جا، چھوڑیے بھی ستانا، ہم اس جلن میں کب تک چلیں؟ اسفندیار خان اس کا جبڑا دبوچتے اس کا چہرہ اپنی طرف کر گیا تھا۔ عابر اپنے ٹاول کو دونوں ہاتھوں سے جکڑے اسفندیار خان کو دیکھ رہی تھی جس کا جبڑا دبوچتے بھیگتے ہوئے اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے اس کے چہرے پر اپنی تپش زدہ سانسیں چھوڑ رہا تھا۔ دونوں کی آنکھیں ایک دوسرے میں گڑھی تھی۔ کہنے لگی بے چینیاں اب دوریاں ہیں مشکل بڑی، آپ سے آرزو ہے آپ سے ہے زندگی، آپ کے بنا ہم کیسے رہیں؟ اسفند بھاری آواز میں بولتے اس کی گردن پر جھکے بہت شدت سے اس کی گردن کو اپنی جنونی شدتوں سے داغدار کر رہا تھا۔ عابر بے بسی سے اس کا جنون برداشت کر رہی تھی۔ وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ بے سی سے اسی کے احساس سے اس کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ اب عابر کے لبوں پر جھک گیا تھا۔ عابر بن آپ مچھلی کی طرح تڑپ اٹھی تھی۔ وہ اسے خود سے دور بھی دھکیل نہیں سکتی تھی۔ وہ اپنے ٹاول کو بمشکل سے جکڑے ہوئے تھی۔ وہ کبھی بھی زمین بوس ہو سکتا تھا۔ وہ بری طرح اس کے شکنجے میں پھنسی تھی۔ وہ اس کے لبوں کو کندھاری کرتا اس کے ہلکے نیلے عارض زدہ گال پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ وہ بہت نرمی سے اس کے نقوش کو چوم رہا تھا۔ عابر گہرے سانس لیتے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ دور ہٹو اسفندیار خان، میں آپ سے اپنا کل ہر رشتہ توڑ چکی ہوں، عابر گہرے سانس لیتے چٹکتے ہوئے بولی۔ اسفند اس کی بات پر اس کا جبڑا اسی لمحے اپنی آہنی گرفت میں دبوچ گیا۔ مسز اسفندیار خان، یہ رشتہ تمہارے کہنے سے یا تمہارے بھائیوں کے کہنے سے نہیں ٹوٹ سکتا۔ تم میری بیوی ہو اور میری ہی رہو گی، جیسے میں صرف تمہارا ہوں اور مرتے دم تک صرف تمہارا رہوں گا۔ اسفند اس کا جبڑا دبوچتے گرایا۔ آپ میرے نہیں ہیں یہ میں کل ثابت کر چکی ہوں، اس لیے سزا کے طور پر اب میں بھی آپ کی نہیں رہوں گی۔ عابر بمشکل ٹوٹے لفظوں سے بولی۔ تم نے کہا تھا میں یہ ثابت کروں گا اپنی پاکیزگی، تو میں تمہیں بتاتا ہوں مسز عابر خان، اگر تم مجھے بد کردار سمجھ چکی ہو تو میں اپنی مقدس کتاب پر بھی ہاتھ رکھوں گا۔ تم یقین نہیں کرو گی۔ میری پاکیزگی، میری سچائی ثبوتوں میں نہیں تمہارے دل میں ہونی چاہیے۔ اسفندیار خان نے اس کے دل کے مقام پر انگلی رکھی۔ جیسے تمہاری پاکیزگی کی گواہی میرا دل دیتا ہے، تمہیں درام خان کے ساتھ کمرے میں دیکھ کر، اس کے ساتھ گاڑی میں دیکھ کر میرے دل میں تمہاری طرف سے میلہ نہیں ہوا، کیونکہ تمہاری پاکیزگی یہاں میرے دل میں تھی۔ اسفند نے اپنے دل پر انگلی رکھتے، اگر ایک ذرے جتنا بھی میل ہوتا میں قسم کھاتا میں تمہاری جان لے لیتا۔ میں اب کبھی تمہیں اپنے کردار کی گواہی نہیں دوں گا، مگر تمہیں چھوڑوں گا بھی کبھی نہیں۔ جدائی مقدر ہے تو ہنس کر سہ لوں گا، اگر دستبرداری مقدر بنی تو ایک گولی یہاں ماروں گا۔ اسفندیار خان نے اپنی قمیض کی پاکٹ سے پسٹل نکالتے اس کے دل پر رکھی۔ عابر کی آنکھیں خوف سے پھیلی تھی۔ وہ اس کے دل کے مقام پر پسٹل کی نوک رکھتا اسے سرخ سرد نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اور دوسری گولی یہاں اپنے دل پر ماروں گا۔ اسفندیار خان اب اپنے دل کے مقام پر پسٹل رکھ گیا تھا۔ عابر اپنا ٹاول جکڑے اسے گہری ہوتی سانسوں سے خوفزدہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔
شاور سے نکلتا پانی دونوں کو بھگو رہا تھا۔ ذرا سے یہی کہو گی تم میری سزا تمہاری جدائی ہے، تم مجھے چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ اگر ایسا نہ کہا تو قسم کھاتا ہوں اس ہستی کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تمہاری اور خود کی جان لے لوں گا۔ اسفندیار خان سرد انداز میں بولتا، اپنی پسٹل اپنی پاکٹ میں ڈالتے لمبے لمبے ڈاک بھرتا واش روم کا دروازہ کھولتا چلا گیا تھا۔ شہرام بہارے کے کمرے کا دروازہ کھولتے کمرے میں داخل ہوا تو وہ دروازے میں ہی ٹھٹک کر رکا تھا۔ وہ ڈریسنگ مرر کے آگے کھڑی اپنے لمبے بالوں کو بیک سے اسٹریٹ کر رہی تھی۔ ڈارک میرون کلر کی پیٹی والی لانگ فراک میں ملبوس تھی، جس پر بہت خوبصورت کام ہوا تھا۔ ناف تک آتی ہیوی گولڈ کی مالا پہن رکھی تھی، گلے میں گولڈ کا چوکر پہنا ہوا تھا جس میں میرون زرکون جڑے ہوئے تھے، کانوں میں زرکون کے بھاری آویزے پہنے ہوئے تھے، ماتھے پر خوبصورت سی ماتھا پٹی سجائی ہوئی تھی، شانے پر ایک سائڈ پر ہیوی بارڈر والا دوپٹہ ڈالا ہوا تھا، ہونٹوں پر میرون کلر کی لپسٹک لگائے ہوئی تھی، آنکھوں پر سافٹ گولڈن شیٹ لگایا ہوا تھا، آنکھوں کے اندر گہرا کاجل لگایا ہوا تھا۔ شہرام اسے دیکھ کر مسمرائز ہوتے پتھر کا بت بنا تھا۔ وہ اتنی خوبصورت تو رخصتی کی رات کو بھی نہیں لگی تھی جتنی آج لگ رہی تھی۔ آج تو وہ اپنے حسن میں جنت کی حوروں کو مات دے رہی تھی۔ شہرام خان کے گلے میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ وہ اپنی گھنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے اپنی بھاری قدموں کی دمک سے بہارے کی طرف بڑھا۔ ڈریسنگ مرر میں شہرام خان کا عکس دیکھ کر بہارے کے اسٹریٹ کرتے ہاتھ ایک پل کے لیے کپکپائے تھے، بلکہ وہ پوری کی پوری جی جان سے کانپ اٹھی تھی۔ دوسرے پل وہ بے نیازی سے اپنے ہاتھوں اور بدن کی کپکپاہٹ پر قابو پائے اپنا کام کرنے لگی۔ شہرام خان اس کے قریب آتے اس کے گرد اپنا حصار قائم کرتے اپنی آہنی ہاتھوں سے ڈریسنگ ٹیبل کو چکر گیا۔ وہ اپنی چٹانی چوڑے وجود میں بہارے کو جیسے قید کر گیا ہو۔ شہرام خان کا مرر میں عکس دیکھتے وہ اس کے بدن سے اٹھتی مردانہ اسٹرانگ خوشبو اپنی سانسوں میں گھلتی محسوس کرتے بہارے خان کی سانسیں تیز ہوئی تھیں۔ اس یونانی دیوتاؤں جیسا حسن رکھنے والے انسان کی محصور کن خوشبو سے اس کی سانسیں جیسے رک رہی تھی۔ ہاتھوں میں موجود اسٹریٹنر بری طرح لرزا اٹھا تھا، اس کا نازک بدن کپکپا اٹھا تھا۔ شہرام خان کے تراشیدہ مونچھوں تلے انابی لب بہارے خان کی سائڈ گردن کو چھوتے اس کے کان کی لوں تک سفر کر رہے تھے۔ بہارے کا پورا وجود زلزلوں کے زد میں آیا تھا، وہ اس کے حصار میں بری طرح کپکپا رہی تھی۔ شہرام خان نے مرر میں اس کے خوبصورت عکس کو دیکھتے اس کے کپکپاتے بدن کو حیرت سے دیکھا تھا۔ وہ اس کے حصار میں آج پہلی بار کانپ رہی تھی، اس کے عارض جو سرخ تھے وہ اب زردی مائل ہو رہے تھے۔ شہرام خان خود کی طرف سنجیدگی سے دیکھتے پا کر بہارے کی کپکپاتی انگلیاں یکدم گرم اسٹریٹنر کو چھو گئی تھی۔ بہارے نے اسٹریٹنر ڈریسنگ ٹیبل پر پٹکتے اپنی انگلی دانتوں تلے دبائی۔ شہرام خان اس کا رخ موڑے اس کے ہاتھ پکڑے اس کی جلتی انگلی کو اپنے لبوں میں دبا گیا تھا۔ بہارے ڈریسنگ ٹیبل کے ساتھ لگتے اپنی مچی ہوئی آنکھیں میچ گئی تھی۔ شہرام اس کی مچی ہوئی آنکھیں دیکھ کر گہرا مسکرایا۔ شہرام خان کی انگلیاں اس کے خوبصورت نگوش پر تھر تھرا رہی تھی، وہ آنکھیں میچے گہری سانس لے رہی تھی۔ شہرام خان اس کی نازک کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے ایک جھٹکے سے اپنے قریب کرتے اس کے عارض پر اپنے دہکتے لب رکھ گیا۔ بہارے خان کا نازک وجود اس کے حصار میں بری طرح کپکپا رہا تھا۔ شہرام خان اس کے کپکپاتے وجود کو دیکھتے اس کے پیشانے پر اپنی انگلیاں رکھے جہاں پسینے کی بوندیں چمک رہی تھی۔ بہارے کیا ہوا ہے؟ تم کانپ کیوں رہی ہو؟ اور یہ پسینے کی بوندیں کیوں؟ تمہارے بدن کا ٹمپریچر تو نارمل ہے، شہرام خان نے پریشانی سے بھاری آواز میں پوچھا۔ نہیں تو تمہیں ایسے ہی لگ رہا ہے، میک اپ کیا ہے اس لیے پسینہ آ رہا ہے۔ بہارے نے آنکھیں کھولتے شہرام خان کی آنکھوں میں دیکھتے وہ ٹوٹے لفظوں سے بمشکل کہا۔ وہ اس کے لہجے کی لڑکھڑاہٹ پر چونکا تھا۔ بہارے اس کے حصار سے جلدی سے نکلتے ڈریسنگ مرر کی طرف مڑتے اس میں دیکھتے اپنے میرون لپسٹک سے سجے ہونٹوں پر وہ دوبارہ سے لپسٹک لگانے لگی جو پہلے ہی تیز میرون کلر سے رنگے دفعے وہ اپنے ہونٹوں پر لپسٹک لگاتے بمشکل اپنے ہاتھوں کی کپکپاہٹ چھپا رہی تھی۔ شہرام مرر میں اس کے کپکپاتے وجود کو بغور ایسے دیکھتے اسٹریٹنر اٹھائے اس کے بالوں کو بہت نرمی سے اسٹریٹ کرنے لگا۔ یکدم بہارے کی براؤن شفاف بڑی بڑی آنکھوں میں آنسو چمکے تھے۔ وہ لپسٹک ہاتھوں میں پکڑے مرر میں نظر آتے شہرام خان کو دیکھ رہی تھی جو بہت احتیاط سے اس کے لمبے بالوں کو اسٹریٹ کر رہا تھا۔ رہنے دو شہرام خان، مجھے ان بالوں کا جوڑا بنانا ہے۔ بہارے لپسٹک ڈریسنگ ٹیبل پر رکھتے اپنے گھنے بالوں کو ہاتھوں سے جوڑے کی شکل میں لپیٹ گئی۔ شہرام خان اسٹریٹنر ٹیبل پر رکھتے اس کے پیٹ پر ہاتھ جماتا اسے اپنی چوڑی پشت کے ساتھ لگا گیا۔ چھوڑو مجھے شہرام خان۔ بہارے اس کے مضبوط ہاتھوں کی جکڑ اپنے پیٹ سے ہٹاتے کاٹ میں لیٹے بہرام کی طرف بڑھے۔
مجھ سے کلائی سے جکڑے ڈریسنگ ٹیبل سے لگا گیا، بہارے کی کلائی میں پہنی ہوئی چوڑیوں کی کھنک پورے کمرے میں گونجی تھی۔ جانے تو مجھے، بہار نے نظر جھکائے لرزتے ہوئے لبوں سے بولی۔ شہرام نے اس کے گرد ڈریسنگ ٹیبل پر اپنے دونوں ہاتھ جمائے، اس کی جھیل سے گہری سیاہ کاجل لگی آنکھوں میں جھانکا۔ بہارے کے وجود کی کپکپاہٹ کے ساتھ آنکھوں کا گلابی پن بڑھا۔ کیسے جانے دے سکتا ہوں تمہیں، جو کسی کا سب کچھ لوٹ گیا ہو؟ شہرام اس کے عارض پر ہاتھ جماتے گمبھیر لہجے میں بولا۔